بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جے کے نیوز کے پروگرام محاسبہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کے ایچ عبید ربانی، اور آج ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانیت سوز مظالم پہ۔ ہم محاسبہ کریں گے ہندوستانی فوج کا کہ کس طرح اس نے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ظلم و ستم کی ایک نئی داستان رقم کی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بدلنے کے بھارتی ہتھ کنڈے جاری ہیں۔ مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے ہندوستان میں مودی حکومت نے کمر کس لی ہے۔ ڈیموگرافی تبدیلی کرنے کا مقصد کسی بھی ممکنہ رائے شماری کے نتائج کو سپرتاج کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر رقبے کے لحاظ سے 3 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں 58% حصہ لداخ، 26% جموں اور 16% آبادی کشمیر کی ہے۔ ریاست میں 55% آبادی مقبوضہ وادی، 43% جموں اور 2% لداخ میں رہتی ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق 68% حصہ مسلمانوں، 28% ہندو اور 4% بدھ مت کے پیروکاروں اور سکھوں کا ہے۔ مودی سرکار کا مشن آبادی کے اس تناسب کو تبدیل کر کے مسلمانوں کو اکثریت سے اقلیت بنانا ہے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ جموں کشمیر کی اگلی مردم شماری 2021 سے 2026 تک ملتوی کر دی ہے۔ اس عرصے میں آبادی کے تناسب کو بدلنے کی تیزی سے کوششیں کی جا رہی ہیں اور کشمیر میں مسلم تشخص کو مسخ کرنے کی غرض سے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ متنازع علاقے کی ڈیموگرافی تبدیل کرنا جنیوا کنونشن 4 کے آرٹیکل 49 کی خلاف ورزی ہے۔ اس گھناؤنے منصوبے پر انڈیا کو بیرونی اور اندرونی مذمت کا سامنا ہے۔ حال ہی میں برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان نے بھی اس عمل کی مذمت کی اور کشمیر میں ممکنہ ریفرنڈم کا نتیجہ تبدیل کرنے کی سازش قرار دیا۔ مودی حکومت نے منصوبے کی تکمیل کے لیے کشمیر میں بیرونی ہندوؤں کی آبادکاری کا نیا ریلا چھوڑ دیا ہے اور نئے ڈومیسائل لا کے تحت 18.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو کشمیر کا ڈومیسائل دے دیا گیا ہے، جبکہ لاکھوں مزید غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دینے کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں گورکھا کمیونٹی کے 6600 ریٹائرڈ فوجیوں کو بھی ڈومیسائل دے دیا گیا ہے۔ اب ڈومیسائل جاری کرنے کا اختیار تحصیلدار کو حاصل ہے اور ہزاروں باہر سے آنے والے مزدور بھی ڈومیسائل حاصل کر سکیں گے۔ اس حوالے سے 10,000 سے زائد مزدوروں کو بہار سے کشمیر منتقل کر دیا گیا ہے۔ 4 سے 5 لاکھ کشمیری پنڈتوں کو اسرائیل کی طرز پر ایک نئی کالونیاں بنا کر دی جا رہی ہیں۔ اس طرح شہریت کے امتیازی قانون سے لاکھوں مسلمانوں کو ہندوستان میں ریاستی تحفظ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 35A کے خاتمے کے بعد اب غیر کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر میں جائیداد خریدنے پر کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں اونے پونے داموں جائیداد خریدنے کی دوڑ میں ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی فوج بھی شامل ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے لیے اب زمین حاصل کرنے کے لیے خصوصی سرٹیفکیٹ NOC کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ صرف بارہمولہ میں فوجی کیمپ کے لیے 129 کنال اراضی ہتھیانے کا عمل جاری ہے۔ ایک تو بھارتی افواج پہلے ہی 53,353 ہیکٹر اراضی پر قابض ہے، اور اب دہلی سرکار نے مسلح افواج کو اسٹریٹجک ایریاز کے قیام کی اجازت دے دی ہے جو سینکڑوں ایکڑز پر محیط ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنٹرول آف بلڈنگ آپریشن ایکٹ 1988 اور جموں کشمیر ڈیولپمنٹ ایکٹ 1970 تبدیل کر کے مسلح افواج کو کنٹونمنٹ بورڈز کو تعمیرات کی کھلی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیل کی طرز پر پورے مقبوضہ کشمیر کو گیریجن سٹی بنانے کی سازش کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ محبوبہ مفتی نے اسی وجہ سے جنوری 2018 میں بھارتی حکومت کی قبضہ گیری کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ ہندوستان زمین کی خرید و فروخت کی اجازت دے کر مقبوضہ کشمیر پر ہندو سرمایہ داروں کے قبضے کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ مودی حکومت نے 20,000 کنال زمین کوڑیوں کے دام ہندو سرمایہ داروں کے لیے ہتھیا لی ہے اور مقامی لوگوں کی زمینیں ضبط اور نیلام کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر گلوبل انویسٹر سمٹ میں 43 کمپنیوں کی 1,37,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری دراصل مقبوضہ جموں کشمیر کی اراضی اور وسائل کا احتسال کا ایک منصوبہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت 2 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے خریدنے جا رہی ہے۔ ان میں 1,50,000 ایکڑ دریاؤں سے ملحقہ اراضی شامل ہے۔ 24 جولائی 2020 کو بھارتی حکومت نے 35 جگہوں پر
488 ہیکٹر یعنی 1205 ایکڑ ریاستی اراضی کو سنتوں کے لیے منظور کر دیا تھا۔ قبضہ گیری کی اس ہمہ گیر پالیسی سے کشمیر کے وجود کو خطرہ ہے اور ان کارستانیوں کی وجہ سے مقبوضہ جموں کشمیر میں معاشی اور معاشرتی بدحالی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف اگست 2019 کے اقدام کے بعد ایک سال میں کشمیری معیشت کو 5.3 بلین ڈالرز کا نقصان پہنچا ہے۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کی دوسری طرف بڑے پیمانے پر ایک اور سازش رچائی جا رہی ہے جس میں جموں کشمیر میں بی جے پی کا ہندو وزیر اعلیٰ لانے کے لیے بڑے پیمانے پر سازشیں ہو رہی ہیں۔ سیاسی پارٹیوں میں جوڑ توڑ اور جموں کشمیر اپنی پارٹی JKAP میں کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جموں کشمیر میں نئی سیاسی انتخابی حد بندیاں ہو رہی ہیں جس میں ڈیلیمیشن کمیشن کو ایک سال میں کام مکمل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ نئے منصوبے کے تحت قانون ساز اسمبلی کی 7 سیٹیں بڑھا دی جائیں گی اور یہ سیٹیں کشمیر کے بجائے جموں کو دی جائیں گی۔ حالانکہ کشمیر کی آبادی زیادہ تھی، حق تو کشمیر کا بنتا تھا۔ دوسری طرف مقبوضہ جموں کشمیر کے گجر قبائلی آبادی کو مسلمان ہونے کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی 12% آبادی بکروال پر مشتمل ہے جن کی اکثریت مسلمان ہے۔ آئے روز خانہ بدوشوں کے گھروں کو جلاؤ گھراؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد بکروال آبادی پر معاشی اور معاشرتی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ جنوری 2008 میں ضلع کٹھوعہ کے علاقے رسانہ میں 8 سالہ بکروال بچی آصفہ کا انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں گینگ ریپ اور قتل ایسے ہی اندوناک واقعے کی ایک مثال ہے۔ بڑھتے ہوئے خوف و ہراس، تشدد اور عدم تحفظ کے باعث 20,000 سے زائد خانہ بدوش بکروال مجبوراً پنجاب، ہماچل پردیش، ہریانہ اور اتراکھنڈ میں ہجرت کر چکے ہیں۔ ہزاروں مسلمان بکروال خاندانوں کو جنگلوں میں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں مسلمان بکروال خاندانوں کو جنگلوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور انہیں بے گھر بھی کیا جا رہا ہے، حالانکہ انہیں انڈیا فارسٹ رائٹس ایکٹ FRA کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ بھارتی حکومت کے غاصبانہ منصوبوں اور احتسالی ہتھ کنڈوں نے کشمیریوں کے اندر نفرت اور آبادی کے نئے جذبے کو مزید تقویت دی ہے۔ یہ آزادی کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں ہزاروں برہان وانی اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانیت سوز مظالم جاری ہیں، لیکن کیا یہ سلسلہ کہیں رک پائے گا؟ کیا ہندوستان کے سامنے آواز حق بلند کرنے والے مسلمان کبھی آزادی حاصل کر پائیں گے؟ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب سرحد کے دونوں پار کے کشمیری ایک ہوں گے اور آزادی کے ترانے گائیں گے۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ آج کے پروگرام محاسبہ کا وقت ختم ہوا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان خواجہ عبید ربانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔